سنو، یہ عورت ہے، یہ عورت، پیر بگاڑ اس کا شوہر ہے، یہ باہر ملک میں چلا گیا، پتہ نہیں ہے مرا ہے یا زندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی میں کاغذ آیا اور پیر بگاڑ کی طرف سے اس کو موصول ہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاق دی، یا مخبر صادق آیا اور اس نے اطلاع دی تیرا زوج مر چکا ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے جائز ہے کہ عدت گزارے اور تبلیغی کے ساتھ نکاح کرے. بات ہے ولو ان امرأتن، ایک عورت، اخبرها ثقة، اس کو ایک تبلیغی نے اطلاع دی، ان زوجها الغائب مات عنها، کہ تیرا غائب خاون مر چکا ہے، او طلقها، یا ایک تبلیغی نے خبر دی تیری بھی خاون نے تجھے 3 طلاق دی ہے، او کان غیر ثقة، یا وہ خبر دینے والا ثقہ نہیں تھا لیکن پیچھے کاغذ آیا من زوجها بالطلاق ولا تدری، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کاغذ خاون کا ہے ام لا، لیکن اکبر رائے یہ ہے کہ یہ حق ہے، یعنی بعد سحری نفلا باسا، گناہ نہیں ہے کہ وہ عدت گزارے، ثم تتزوج، اور پھر لأن القاطع، نکاح توڑنے والا، طلاق اور موت فارغ وہ عارض ہو چکی ہے، ولا منازعہ، اور مقابل ہے نہیں. وکذا، اس عورت کا خاون غائب ہے، پتہ نہیں ہے مرا ہے یا زندہ ہے، اس نے آ کر تبلیغی کو کہا میرے ساتھ نکاح کرو، میرا خاون مر چکا ہے، اس نے مجھے طلاق دی ہے، عدت گزر چکی ہے، تو تبلیغی کے لیے جائز ہے کہ نکاح کرے. پھر وَكَذَا لَوْ قَالَتْ، عورت کہتی ہے لرجل، تبلیغی کو، طلقنی زوجی، میرے خاون نے مجھے طلاق دی، انقضت عدت وانقضت عدتی، عدت گزر گئی ہے، فلا باس، گناہ نہیں ہے تبلیغی کے لیے یتزوجہا، کہ اس کے ساتھ نکاح کرے. بات سمجھ میں آئے؟ وَكَذَا پیر بگاڑا کی یہ مفروضہ عورت، مفروضہ، کسی وجہ سے جھگڑا ہوا، پھر وغیرہ نے اس کو 3 طلاق، کتنی؟ اب اس کے لیے تو پھر حلال نہیں، یہ چلے گی کہیں غائب رہی، سال بعد آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے طلاق دی تھی، میری عدت گزر گئی، تو میں نے پیر صاحب کے ساتھ نکاح کیا. ٹھیک ہے، پیر صاحب کا سامان جو ہے خراب جو کچھ ہوا مجبوری کے عالم میں، پھر اس نے مجھے طلاق دی اور میری عدت گزر چکی ہے، لہذا اب میں آپ کے لیے حلال ہوں، نکاح کرو. ہاں تو آپ کے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ کہتے جائز ہے. وغیرہ اذا قالت المطلقۃ الصلاۃ، اس عورت نے اپنے سابق شوہر کو کہا انقضت عدتی، آپ کی طلاق دینے کے بعد میری عدت ختم ہو گئی، وتزوجت بزوج آخر، اور میں نے ایک اور خاون سے نکاح کی، اور دخل بی، اور اس نے کھار دیا میرے اندر ہاتھ سے، بات سادا تو خدا ہوگا نہ، ثم طلقنی، اس نے طلاق دی، وانقضت عدتی، میری عدت گزر، ولا ہمیں یتزوجها الزوج الاول، تو پھر بغیر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میری لونڈی بنت مخاص کو معلوم ہے کہ یہ اس کی لونڈی، یہ اچانک بنت مخاص کے پاس ملتان چلی گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو تو معلوم ہے میں اس کی لونڈی تھی، لیکن اس نے مجھے آزاد کیا، اور بسم اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں. وَكَذَا لَوْ قَالَتْ جَارِيَةٌ، ایک لونڈی کہتی ہے كُنْتُ أَمَةً لِفُلَانٍ، میں فلانی کی لونڈی تھی، فَآتَقَنِي، اس نے مجھے آزاد کیا، تو بنت مخاض اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لِأَنَّ الْقَاطِعَ طَارٍ، کیونکہ اطاق جو قاطع ہے نکاح سے وہ طاری ہے. وَلَوْ أَخْبَرَهَا مُخْبِرٌ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ فَاسِدًا أَوْ كَانَ الزَّوْجُ حِينَ تَزَوَّجَهَا مُرْتَدًّا أَوْ وَقَعَ مِنْهَا. بنت مخاص کا نکاح ہوا اس سودا عورت کے، نکاح میں پھر وغیرہ بیٹھا ہوا تھا. نکاح کے بعد پھر وغیرہ نے جا کر بنت مخاص کو کہا کہ وہ تو آپ کا رضائی دین، یا اس کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح فاسد ہے، اس کا قول قابل قبول ہے یا نہیں؟ قابل قبول نہیں.
اگر یہ اس کی بہن ہوتی تو جب آپ مجلس نکاح میں بیٹھے تھے اس وقت کہتے معلوم ہے اس کی نیت خراب ہے کہ وہ طلاق دے اور میں قبضے میں کر لوں. ٹھیک ہے یعنی بنت مخاض ڈٹے رہو وہ دور ہی پی سکتا ہے تو ولو اخبرها عورت کو خبر دی مخبر پھر بگاڑنی ان اصل نکاح کا فاسدن کہ بنت مخاض سے تمہارا نکاح فاسد تھا یا بنت مخاض حين تزوجها مرتدا وہ مرتد تھا یا تیرا بھائی تھا رضاعت سے نو لم يقبل قوله اس کا قول قبول نہیں ہے جب تک گواہی نہ دے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں. بات سمجھ میں آ گئی. وَكَذَا أَخْبَرَهُ یہ تو خبر دی عورت کو. اب بنت مخاض کو خبر دیتے ہیں. خبر دی بنت مخاض کو مخبر پھر بگاڑا نے کہ انك تزوجتها وهي مرتدة او اختك من الرضاعة تو نکاح باقی ہے. لم يتزوج باختها بنت مخاض اس عورت کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ابھی نکاح میں ہے. اگر بہن کے ساتھ بھی کرے تو یہ جامع بین الاختین ہے. وہ اربع سوا اور اس کے علاوہ چار کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی نکاح میں ہے. اگر چار اور کرے تو کیا بن جاتے ہیں؟ پانچ. اور وہ شرعاً حرام ہے جب تک اس کے ساتھ گواہی نہ دے دو عادل. لأنه کیونکہ بنت مخاض کو اخبر خبر دی گئی بے فساد نا اس فساد کے ساتھ جو مقارن ہے اور پہلی پھر بگاڑا کا اقدام علی عقدی کا دلالت کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور وہ انکار فسادی اور پہلے عقد میں بیٹھنا یہ انکار فسادی نکاح سے فیثبت المنازع بالظاہر. اس لڑکی کی عمر ابھی 2 سال نہیں 2 نہیں اور پھر بگاڑا کی مجلس میں اس کا نکاح ہوا ابن مخاض کے. دوسرے دن پھر بگاڑا نے ابن مخاض کو یا اس کو کہا کہ یار وہ تو آپ کی بہن بن گئی. کیوں؟ اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پی لیا. تو اس میں ایک کا معتبر ہے. کیوں؟ یہاں رضاعت نکاح سے پہلے ہے یا نکاح کے بعد ہے؟ نکاح کے بعد ہے. لہذا یہ قول واحد کا معتبر ہے. نکاح ٹوٹ جائے گا بغیر اس کی کہ منکوحہ صغیرہ 2 سال کی ہے. فاخبر الزوج ابن مخاض کو اطلاع دی گئی انہا ارتضعت من امی او اختی کہ اس نے دودھ پیا رات کو تیری والدہ یا تیری بہن کا. حیث يقبل قول الواحد فيه اس میں قول واحد کا معتبر ہے. لأن القاطعہ وہ رضاعت جو نکاح توڑنے والی ہے طارق وہ نکاح کے بعد ہے نکاح سے پہلے نہیں ہے. اول اقراب الاول اور پھر وغیرہ جو نکاح میں بیٹھا ہوا تھا وہ دلالت نہیں کرتا انعدامی رضاعت کی توری کے معدوم ہونے پر تو منازع موجود نہیں ہے. فافترقا دونوں میں افتراق ہوا. پہلی مسئلہ میں رضاعت قبل نکاح ہے اور اس مسئلہ میں رضاعت بعد نکاح. وعلى هذا الفرق يدور الفرق ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعي إن أله فلما كبرت. اچھا یہ چھوٹی بچی ہے بات کرنے کی قابل نہیں ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ میری لوگ 15 سال بعد یہ ابن مخاض کو بازار میں مل گئی اور کہنے لگی انا حرۃ الاسر میرے ساتھ نکاح کرو. تو اس کی نکاح کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ اس کی لونڈی تھی. ولو كانت جاریۃ صغیرۃ ایک چھوٹی بچی لا تعبر عن نفسها وہ بات نہیں کر سکتی فی ید رجل میرے قبضے میں ہے یدعی میں دعویٰ کرتا ہوں انہا له کہ یہ میری لونڈی ہے. فلما کبرت جب وہ بالغ ہو گئی لقیها رجل تو ابن مخاض سے ملا فی بلد آخر کسی شہر میں. فقالت اس لونڈی نے کہا انا حرۃ الاصل میں پیدائشی آزاد ہوں. لم یصح ان یتزوجها ابن مخاض کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے. لتحقق المنازع منازع موجود ہے. منازع کون ہے؟ وهو ذو اليد میں ہوں. وَإِذَا بَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ میں مسلمان ہوں میرے پر ابن مخاض کا 1000 روپے قرض ہے. میرے پاس شراب کا مٹکا بھرا ہوا ہے. میں نے وہ شراب بیچی اور وہ پیسے قرض میں دینا چاہتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ میں شراب کا مالک نہیں بن سکتا تو میں اس کا بھائی بھی نہیں بن سکتا تو اس کا ثمن لینے میرے لیے حرام ہے. جو پیسے میں نے لیے ہیں وہ حرام ہے. جب حرام ہے تو آپ اپنے قرض میں کیسے مشکل کر سکتے؟
وَإِذَا بَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا، مسلمان شراب بیچتا ہے، وَأَخَذَ ثَمَنَهَا، اور پیسہ لیتا ہے، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اس پر قرض ہے، وَإِنَّهُ يَكْرَهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ، صاحب دین کے لیے ابن مخاض کے لیے مکروہ ہے أَن يَأْخُذَ مِنْهُ، کہ مجھ سے قرض میں وہ پیسے لے لے، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ نَصْرَانِيًّا۔ چلو ابن مخاض کا قرض عیسائی پر، عیسائی نے اپنی شراب بیچ کر پیسے دینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ شراب کفار کے حق میں سے جیسے سرکہ ہمارے حق میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ، اگر شراب کا بیچنے والا عیسائی ہے، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فرق یہ ہے کہ بیع وجہ اول میں کہ بیچنے والا مسلمان ہے وہ باطل ہے، کیونکہ خمر مال متقوم نہیں ہے مسلمان کے حق میں، وَبَقِيَ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي، والمشتری غلط ہے، پس یہ ثمن جو میں شراب کے بدلے میں لے چکا ہوں یہ ملک مشتری میں ہے۔ مشتری کون ہے؟ جس نے شراب خریدی ہے، علی ملک المشتری، نو فلا یحل اخذه، جائز نہیں ہے کہ ابن لبون وہ پیسے لے لی من البائع، مجھ سے جو بائع شراب ہوں۔ وفی الوجہ ثانی، وجہ ثانی میں کون سا ہے؟ بیچنے والا عیسائی ہے، صح البیع لأنه شر خمر، مال متقوم حق ذمی میں، فملکہ البائع، تو ثمن کا مالک بنا وہ نصرانی جو شراب بیچنے والا ہے، تو حلال الاخ کہ ابن لبون وہ پیسے لے لی من ہو عیسائی سے۔ وہ یہ کرو ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ، ذخیرہ اندوزی کا مسئلہ، میں گندم لیتا ہوں اور گوداموں میں بھرتا ہوں اس نیت سے کہ یہ مہنگی ہو جائے تو زیادہ پیسے وصول کروں گا، یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی صرف مأکولات میں ہے یا ہر ضرورت کی چیز میں ہے، تو بعض فقہا کہتے ہیں یہ مأکولات میں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، مأکولات میں بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہے، مشروبات میں بھی حرام ہے، لوہے، تانبا، پیتل، سونے، چاندی ہر چیز میں حرام ہے۔ میں سنا ہوں اور میں سونا رکھتا ہوں کہ مہنگا ہو جائے تو بیچوں گا اور لوگوں کو ضرورت ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وَيَكْرَهُ مکروہ ہے الاحتکار ذخیرہ اندوزی فی اقوات الادمیین، انسانوں کی خوراک میں، والبہائم اور جانوروں کی خوراک میں، ثم اذا كان ذلك فی بلد یضر الاحتکار بآلہ، لیکن یہ کب؟ جب یہ ذخیرہ اندوزی ایسے چھوٹے شہر میں ہو جہاں ذخیرہ اندوزی اہل شہر کے لیے نقصان دہ ہو، نقصان وَكَذَا التَّلَقِي، اور اسی طرح ملاقات کا معنی یہ کہ پٹھان قربانی کے لیے پشاور سے جانور لاتے ہیں، یہاں کے تاجر جو ہے شہر سے نکلتے ہیں اور راستے میں ان سے سودا خریدتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، یہاں ڈومبی کی قیمت 1000 روپے ہے، وہ کہتے ہیں 100 روپے ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر صحیح قیمت بتا لے تو پھر ملاقات منع نہیں۔ وَكَذَا، اسی طرح مکروہ ہے تجار کی ملاقات شہر سے باہر۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ، اگر ذخیرہ اندوزی مضر نہ ہو، فَلَا بَأْسَ بِهِ، دلیل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجالب مرجوع والمحتکر ملعون، الجالب جو سودا خریدے اور تھوڑے نفع پر بیچے، مرزوق اس کی رزق میں برکت ہے، والمحتکر اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون برکت سے محروم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل عقلی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیوں ممنوع ہے۔ کہتے ہیں کہ جو غلہ شہر میں پیدا ہو یا شہر کی دیہات میں پیدا ہو ان کے ساتھ عوام کا حق وابستہ ہے، جب میں اس کو ذخیرہ اندوزی کروں تو میں حقوق العوام کو پامال کرتا ہوں، اور کسی کا حق پامال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ، جو غلہ شہر میں پیدا ہو یا آس پاس دیہات میں اس کے ساتھ عوام کا حق وابستہ ہے۔ وَفِي الْامْتِنَانِ الْبَيْعِ، اب اگر تاجر انکار کرے فروخت کرنے سے تو اس میں ابطال حق عوام کا، وَتَضِيقُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ، اور تنگ کرنا ہے روزی کا شہر پر، شہر والوں پر، تو یہ مکروہ ہے۔ اِذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ ذَلِكَ، جب احتکار مضر ہو، بِأَنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ صَغِيرَةً، شہر چھوٹا ہے، بخلاف ما اذا لم يضر، اگر ذخیرہ اندوزی مضر نہیں ہے، مثلا شہر بڑا ہے، میری غلہ روکنے سے لوگوں کی روزی میں کمی، مہنگائی نہیں ہوتی، پھر جائے۔
کیوں جائز ہے؟ لأنه حابس ملکی، میں نے جو غلہ روکا ہے وہ میرا اپنا ملک ہے، من غیر اضرار بغیرہ، اور دوسرے کو ضرر بھی نہیں ہے۔ وکذا التلقی، باہر ملاقات بھی اسی تفصیل پر ہے۔ جب ملاقات میں شہریوں کا نقصان ہے تو منع ہے، اگر نقصان نہیں ہے۔ لأن نبی علیہ السلام حضور نے منع فرمایا عن تلقی الجلب، ملاقات کرنے قافلہ سے، وعن تلقی الرکبان، اور مسافروں کی ملاقات سے۔ لیکن یہ کب؟ جب شہر کے تاجر آنے والے تاجروں پر منڈی کی قیمت چھپائے، یہاں 1000 روپے کا دمبا کہتے 100 کا ہے، اور اگر صحیح قیمت بتا دے تو پھر ملاقات جائے گا۔ قالوا هذا، یہ ملاقات منع اس وقت ہے، قالوا هذا اذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلد، کہ نہ چھپائے ملاقات کرنے والا آنے والے تاجروں پر بھاؤ شہر کا، فإن لبس، اگر چھپائے تو یہ مکروہ ہے، فی الوجہین، دونوں وجہوں میں، خواہ مضر بأہل البلد ہو یا نہ، لأنه غادر بهم، کیونکہ انہوں نے مسافر کو دھوکہ دیا۔ اب کہتے ماتن نے کہا احتکار ممنوع ہے انسانوں اور جانوروں کی خوراک میں، کہتے یہ بات فقہا کا قول ہے، اور اکثر فقہا اس پر ہے کہ ہر ضرورت کی چیز کی ذخیرہ اندوزی منع ہے، خواہ وہ مأکولات سے ہو، ملبوسات سے ہو۔ وتخصیص الاحتکار، اور یہاں جو ذخیرہ اندوزی کو خاص کیا گیا بالاقوات غذاؤں کے ساتھ، جیسے ہنتا، شعیر، تبن، بوسا، والقط، پنیر، یہ قول بابا جی کا۔ اور امام یوسف کہتے ہیں کل ما اضر بالعامت حبسہ، ہر وہ چیز کہ عوام کو نقصان دے اس کا روکنا تو وہ احتکار ہے، اگرچہ وہ سونا ہو، چاندی ہو، کپڑا ہو۔ اور امام محمد سے یہ ہے لا احتکار فی ثیاب، ثیاب کے اندر احتکار جائز نہیں۔ امام یوسف نے معتبر کیا ہے ضرر حقیقی، ضرر حقیقی کپڑے کے روکنے میں بھی ہے، سونے کے روکنے میں بھی ہے، اذ المؤثر فی القراءۃ۔ اور امام صاحب نے معتبر کیا ضرر معلوم متعارف، ضرر معلوم متعارف کیا ہے؟ کھانے کی چیزوں کا۔ اب کب تک گندم روکا جائے تو وہ ذخیرہ، تو مدت میں اختلاف ہے۔ پھر مدت اذا قصرت، اگر کم ہو اس کو احتکار نہیں کیا جاتا، اس میں ضرر نہیں ہے۔ اور اذا طالت، جب مدت لمبا ہو، نو یکون احتکار مکروہا، کیونکہ اس میں ضرر ہے۔ پھر وہ مدت کیا ہے؟ بعض نے کہا 40 دن ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے من احتکر طعاما 40 لیلۃ فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ، جس آدمی نے ذخیرہ بنایا کھانے کی چیز 40 راتوں تک تو وہ خدا سے بیزار ہے، خدا اس سے بیزار ہے۔ اور بعض نے کہا بے شہر، 1 ماہ تک ذخیرہ اندوزی منع ہے، کیونکہ مدون شہر کا قلیل عاجل نقد ہے، اور شہر و مافوق شہر کا کثیر عاجل وہ ادار ہے۔ وقد مر فی غیر موت۔ اب ذخیرہ اندوزی اور ذخیرہ اندوزی میں فرق، ایک آدمی گندم اس لیے ذخیرہ کرتا ہے تاکہ یہ مہنگی ہو، مجھے زیادہ پیسے ملے، اور ایک آدمی اس لیے گندم ذخیرہ کرتا ہے تاکہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپے اور میں تماشا دیکھوں۔ گناہ دونوں ہے، لیکن یہ دوسرا گناہ بہت زیادہ ہے۔ وَيَقَعُ التَّفَاوُتُ، اور فرق پڑتا ہے گناہ میں درمیان اس کے ان يتربص العزہ، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا انتظار کرے قلت غلے کا، عزہ مہنگائی کا کہ پیسے زیادہ ملے، وبین ان يتربص القحطاء، اور اس کے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ لوگ قحط میں مبتلا ہو، تڑپیں والعیاذ باللہ۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جو 40 دن کی مدت ہے، 40 یہ دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے اگر 1 دن بھی کرے تو گناہ گار کیا ہے؟ ثم قیل، یہ مدت 40 دن یا 1 ماہ، یہ معاقبت کی دنیا کے لیے ہے، یعنی قاضی اس کو عقاب جیل میں تب بھیجے گا کہ 40 دن رکھے یا 1 رکھے، اما یاسن اور جو نفسی گناہ ہے تو وہ لازم ہے۔ وَإِنْ قَلَّتِ الْمُدَّةُ، اگرچہ وقت کم ہو، حاصل یہ ہے کہ تجارت طعام میں غیر محمودہ۔